بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اسلامی سال کے دوسرے مہینے کو صفر المظفر کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے کامیابی کا مہینہ، جسے صفر الخیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بھلائی کا مہینہ۔ صفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو ہم سب کے لیے باعث رحمت و برکت و سلامتی والا بنائے، آمین۔ دور جاہلیت میں عرب کے کفار ماہ صفر کو منحوس مہینہ کہتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اس باطل خیالات کو رد فرمایا اور ارشاد فرمایا، لا سفرا، کہ سفر کوئی چیز نہیں، یعنی کہ لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے، سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ آج بھی بعض لوگ ماہ سفر کو دور جاہلیت کی طرح منحوس مانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت کرنا معیوب و منحوس خیال کرتے ہیں، اسے بہت سخت مہینہ کہتے ہیں، بلکہ بعض لوگ اس ماہ کے دوران سفر کرنے سے بھی سخت پرہیز کرتے ہیں۔ خصوصاً ابتدائی ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ منحوس مانی جاتی ہیں، اور عورتیں ان کو 13 تیزی کے نام سے یاد کرتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ان دنوں میں بہت زیادہ بلائی نازل ہوتی ہیں۔ یہ سب جہالیت کی باتیں ہیں۔ اسلام میں نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ ہی کوئی مہینہ منحوس ہے، بلکہ تمام مہینے برکت والے ہیں اور ایک دوسرے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اور راتیں بھی چند راتیں دوسری راتوں سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں نہ کوئی معتدی مرض ہے، نہ ہی الو کا بولنا معنی رکھتا ہے، نہ ہی کوئی ستاروں کی تاثیر ہے، کہ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں، اسے بدشگونی سمجھنا، توہم پرستی سمجھنا، یہ تمام باتیں بدعت ہیں، بلکہ انسان کو اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اپنے عقائد کی درستگی کرنی چاہیے، اور توہم پرستی سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے عقائد کو درست فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے، کہ تمام دن اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ اگر انسان پر کوئی نحوست آتی ہے تو انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ اگر جو لوگ اس کو منحوس مانتے ہیں تو اپنے عقائد کی درستگی کرے، اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔